والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیچھے پنکھا بند کرتا ہے۔ سارے دوست اب آپ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القوم والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور لاکھ لاکھ درود پاک اس ہستی پر جن کے توسل سے ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے۔ عزیز دوستوں، آج کا جو جمعہ المبارک ہے وہ ایسی ہستی کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ میری مراد خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ مختصر سے وقت میں آپ کے دور خلافت کے بارے میں آپ سے کچھ تذکرہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دور خلافت ہے وہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تھی۔ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ جو مکہ اور مدینہ اور اس کے بیشتر 7 ممالک کے سربراہ تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام سے اغیار کے پاؤں ڈگمگاتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اور یہاں تک بھی نہیں بلکہ دم وصال روزہ ایک ہی ہے، اندر 3 قبریں ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب والی ٹھہرے تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا، ایک لیکچر دیا آپ نے۔ وہ لیکچر یہ دیا، کہا کہ اگر میں صحیح کام کروں تو تم میرا ساتھ دینا، اور اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم بھٹک گئے تو یہ جو میرے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس کے ساتھ ہم صحیح کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی آہ لی۔ انہوں نے کہا، شکر ہے کہ جس کے اندر اس طرح کا جوش و جذبہ ہو، میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ کوئی اور ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کو غصہ چڑھ جانا تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ تم ڈنڈے سے مجھے صحیح کرو گے، لیکن آپ نے خوشی محسوس کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہے، اور آپ کہا کرتے تھے، کہا کہ میں ہی یہ ذمہ داری میرے اوپر خود میں نے نہیں لی، بلکہ یہ ذمہ داری اسلام کی طرف میرے اوپر آئی ہے۔ اور اللہ سے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے
کہ میں تیری امت کا ہر وقت خیال رکھ سکوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ منظر بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب آپ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ نے کہا یا ساریہ الجبل الجبل الجبل، اور جمعے کے جو مقتدی تھے انہوں نے بھی اس بات کو ذہن میں رکھا، پوچھا نہیں بعد میں بلکہ ذہن میں رکھا کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہا ہے کہ یا ساریہ الجبل الجبل الجبل۔ 1 مہینے کی مسافت سے بھی زیادہ سفر تھا جہاں پہ ایرانی فوج کے ساتھ مسلمان لڑ رہے تھے۔ نہاون ایک مقام تھا اور تقریباً 3600 مربع میل دور تھا، اور 1 مہینے کے بعد جب لشکر فتح لے کے آیا واپس تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فتح مل گئی ہے، لیکن فتح ایک آواز سے ملی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ آواز حضرت عمر کی طرح تھی، وہ آواز حضرت عمر کی طرح تھی۔ کہا ہم ہار رہے تھے، ہم ہار رہے تھے، جب ہم ہار رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ کہا ہم نے اس آواز پہ لبیک کہا اور پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے۔ کہا چلے گئے، اللہ نے ہمیں فتح نصیب کر دے۔ تو سننے والوں نے سنا اور سن کے کہا کہ یار وہ حضرت عمر کی جیسی آواز نہیں تھی بلکہ وہ حضرت عمر کی ہی آواز تھی۔ بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ مدینہ شریف میں، اور 3600 مربع میل دور وہاں پہ آپ کی آواز پہنچی کہ یا ساریہ الجبل الجبل۔ کہا کہ اس آواز کی وجہ سے ہم جیت گئے۔ تو جو مقتدی تھے انہوں نے بھی کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمارا امیر المومنین وہ سپہ سالار ہے کہ جس کی آواز یہاں تک نہیں بلکہ 3600 مربع میل دور تک آپ کی آواز جاتی ہے۔ یہ حکمران تھے، یہ سربراہ تھے کہ جن کی نگاہ بھی ساری چیزوں کو دیکھتی تھی اور جن کی آواز بھی دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ جو پکار تھی کہ جو اتنی دور تک آواز یہ پہنچی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ اگر کوئی کیونکہ ساری رات آپ مسند پر بیٹھتے، لوگوں کی شکایاتیں سنتے، اور رات ہوتی تو آپ گشت کرنے کے لیے چلے جاتے، آپ گشت کیا کرتے تھے، مختلف علاقوں میں چلا کرتے تھے، اور آپ کے دور حکومت میں اگر کوئی جوان لڑکی بھی رات کے وقت اگر جاتی تو کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو آواز دے سکے۔ ایسے ہی ہوا کہ ایک رات تھی، کالی گھٹا تھی اور ایک عورت جا رہی ہے، حضرت عمر نے آواز دی کہ او عورت تم کون ہو؟ اتنا کہنا تھا، عورت نے کہا کہ یا تو حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے تو یا حضرت عمر یہی ہے۔ یہ آپ کا روب و دبدبہ ہوتا، یہ آپ کا لہجہ ہوتا، اور اتنا کہ اگر وہ کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا جو چادر میں چھپا کر بوتل میں شراب تھی اور لے کے جا رہا تھا، اور رستے میں حضرت عمر مل گئے۔ اب وہ ڈر رہا تھا اور اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مولا آج مجھے عمر سے بچا لے۔ کہا یا اللہ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھئی تیری چادر میں بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور سرکہ ہی ہے، وہ اتنا چھپا کے کیوں رکھا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ اس سے بوتل لی، ڈھکن کو کھولا اور سونگا، پہلے شراب تھی۔ اس بندے کے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ یہ ہمارے حکمران تھے، یہ ہمارے سپہ سالار تھے کہ جو رات کو گشت کیا کرتے تھے، اور گشت کے دوران
ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک خیمہ تھا، اس خیمے میں آگ جل رہی تھی، حضرت عمر پاس گئے، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے اور وہ اپنے بچوں کو سلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کھانا میں تمہیں ابھی دیتی ہوں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کھڑے کھڑے جب دیکھا کہ کھانا کیوں نہیں دے رہی، رہا نہ گیا، اس بڑھیا کے پاس گئے اور کہا کہ بڑھیا تم بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہا تمہیں کیا میں کہانی بتاؤں؟ کہا اس میں کھانا نہیں ہے، پانی ہے صرف، اور اس پانی کو میں ابالے دے رہی ہوں کہ کسی طریقے سے بچے سو جائیں۔ اور حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، واپس گئے، مال غنیمت میں سے اور اناج لیا اور کنستہ لیا اور آٹے کا تھیلا بھی لیا اور کندھے پہ رکھا۔ آپ کا جو غلام تھا وہ بھی ساتھ تھا اور غلام کا نام اسلم تھا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ جو تھیلا ہے آٹے کا یہ مجھے دے دے۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بروز قیامت تو میرا وزن اٹھا لے گا؟ حکمران ہے، پاکستان کا کل رقبہ تو 7,96,096 ہے، لیکن یہ جو تھے 26 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ اور کندھے پہ کیا رکھا ہے؟ آٹے کا تھیلا، اور ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ گھی کا کنستر، اور دوسرے ہاتھ میں اناج لیے تھامے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں اور آٹا بھی خود گوندتے ہیں اور گوند کر کہتے ہیں کہ روٹیاں پکاؤ، اناج بھی دیا، کھانا بھی پک رہا ہے، پاس بیٹھ گئے۔ جب تک بچوں نے کھانا نہیں کھا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاس سے اٹھے نہیں، جب تک کھانا نہیں کھا لیا۔ اور بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اصل تو تم حکمران کے قابل ہو، اصل تو تم حکمران کے قابل ہو کہ جس نے مجھے گھی بھی لا کے دیا ہے، میرے لیے اناج کا بھی بندوبست کیا ہے۔ کہا اصل میں عمر تو تمہیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ وہ عمر پتہ نہیں کہاں پہ سویا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کبھی عمر کے دربار پہ آنا، عمر تمہیں وہاں مل جائے گا۔ یہ حکمران ہے حضرت ایاز بن غنم، یہ والی مصر تھے، اور حضرت عمر کو رپورٹ یہ ملی کہ آپ چھنا ہوا آٹا کھاتے ہیں اور کپڑا پتلا پہنتے ہیں اور ایک گارڈ بھی رکھ لیا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو بھجوایا کہ جا کے پتہ کرو، اور اگر واقعی بات ایسے ہے تو اونٹ کے کجاوا نہیں رکھنا بلکہ اونٹ کی پیٹھ پر اس والی مصر کو بٹھا کے لانا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ واقعی اناج اور وہ چھنا ہوا آٹا تھا اور گارڈ بھی رکھا تھا اور کپڑے بھی پتلے پہنے تھے۔ بات جب ثابت ہو گئی تو والی مصر کو کہا، حضرت ایاز بن غنم کو کہا کہ اب چلیں، یہ اونٹ ہے، اونٹ کی پشت پہ بیٹھ جائیں، اور حضرت عمر کے دربار میں پہنچے۔ جب دربار میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا یہ ایک بکریوں کا ریوڑ لیا اور کہا اب تیرا کام یہ ہے کہ ان بکریوں کو چراؤ، یعنی دربار نہیں رکھنے دیا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھانے دیا، کہا کہ جو قوم کھائے وہی حکمران کھائے، جو قوم کھائے وہی حکمران کھائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک بکری بھی اگر بھوک کی وجہ سے مر جائے، کہا عمر کو بروز قیامت اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ دیکھیں یہاں پہ منظر عجب ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ ایک بندہ تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، بیٹیوں نے مانگا کیا تھا کہ پاپا آج کپڑے لا دو، روزانہ بیٹیاں پکار لگاتی تھی کپڑے لا دو، لیکن باپ سارا دن محنت مزدوری کرتا اور کبھی کبھار مزدوری نہیں لگتی تھی، بچوں کا پیٹ پالتا، لیکن اس سے کپڑوں کا انتظام نہ ہو سکا۔ وہ اپنی بیٹیوں سمیت اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کے کپڑے نہیں بنا سکتا۔ یہ المیہ ہے۔ اور یہ حکمران کیسے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر
اگر بکری بھی اگر انسان کی بات نہیں ہو رہی، کہا بکری بھی اگر بھوک سے مر جائے، کہا بروز قیامت حضرت عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ایک دن آپ گشت کر رہے تھے اور کرتے کرتے دیکھا ایک مسافر ہے، اجنبی ہے اور خیمے کے باہر کھڑا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھئی خیریت تو ہے، یہاں پہ کھڑے ہو؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور بچے کی میری ولادت کا وقت قریب ہے اور یہاں پہ میں اجنبی ہوں، میں دائیا مجھے نہیں معلوم کہ دائی کہاں سے ملے گی۔ حضرت عمر گھر گئے اور اپنی بیگم حضرت ام کلثوم کو کہا کہ تو ہے تو عمر کی بیگم، لیکن آج ہماری قوم میں ایک ضرورت پڑ گئی ہے، آج تو دائیا بن جے، بروز قیامت اللہ تمہیں جنت دے گا۔ خاتون اول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم حضرت ام کلثوم جاتی ہیں، اس کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت عمر یہ ہے، اس نے تو ایک شخص سمجھا تھا، ایک مدد طلب کی تھی صرف، اور حضرت ام کلثوم گئی اور جب بچے کی ولادت ہو گئی باہر آ کے صرف اتنا کہا تھا کہ امیر المومنین تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اس کو چاند جیسا بیٹا دیا ہے۔ پھر اس کو پتا چلا کہ یہ جو آنے والا ہے کوئی اور نہیں ہے بلکہ وقت کا حکمران حضرت عمر ہے۔ ایک سفیروں کی جماعت باہر سے آئی، اس نے آ کے کہا کہ ہم امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، اس کا بنگلہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا بنگلہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا ہے کیا؟ کہا کہ ایک یا تو وہ مسجد نبوی میں سوئے ہوں گے تو یا بازار میں کسی جگہ پہ باز پرس کر رہے ہوں گے۔ وہ گیا اور مسجد نبوی میں نہیں پایا، پتہ چلا کہ جنت البقیع کے ساتھ ایک جگہ پہ درخت کے سائے میں اور اینٹوں کا سرہانہ بنا کے حضرت عمر سو رہے ہیں۔ 26 لاکھ مربع میل کا حکمران اینٹوں کا سرہانہ بنا کے ہاتھ نیچے رکھ کر سو رہا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو کہا عمر تم نے انصاف کیا ہے تو سکون سے سو رہا ہے، ہم بے انصافیاں کرتے ہیں تو ہمارے بادشاہوں کو بنگلوں میں بھی سکون نہیں آتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اگر مدینے کی سرزمین پہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عصا اٹھاتے ہیں اور زمین پہ مارتے ہیں اور مار کر کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عمر کا انصاف کیا ہے؟ اور آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن مکے مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ کبھی نہیں آیا۔ کسی نے آ کر خبر دی، کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے۔ آپ نے قمیض اتاری اور اس کو دی، کہا جاؤ جس طرف آگ کے آگے کرو گے آگ پیچھے ہوتی جائے گی۔ یہ کوئی کہانیاں جو قصے نہیں ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کا دور خلافت ہے کہ آپ وہ کارنامہ سر انجام دیا جو بڑوں نے کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ یہی حضرت عمر ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا کہ حضرت عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ یہ وہ حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں میرے مدنی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان اور اللہ نے عمر کے دل پر حق ہی جاری کیا ہے۔ یہ وہ حضرت عمر ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور نہ ہوتا بلکہ لکان عمر، حضرت عمر ہوتے۔ المیہ یہ ہے آج ہم بڑھ چکے ہیں، ہمارے بچوں کو کتنا ہی اچھا ہو، آج جس سے بھی پوچھ لیں کہ اے اللہ نے تانوں بیٹا دیتا ہے
بڑھاؤ کے کیا بنانا ہے، چاہے کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے فٹ پاتھ پہ سونے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو فلاسفر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو پائلٹ اور سائنسدان بناؤں گا۔ بندہ ان سے پوچھے ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ یا پروفیسر بننا یا خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، کتنا اچھا ہو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا بنو تو حضرت عمر جیسا بنو، بنو تو حضرت عمر جیسا بنو، سیاستدان بنو تو حضرت عمر جیسا بنو۔ یہ سیاستدان ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی کی اور اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ سیاستدان ہے۔ ہمارے بچوں کو کارٹونوں کے نام تو آتے ہیں، حضرت عمر کے کارنامے نہیں آتے۔ یہ حضرت عمر ہے جس کے بارے میں میرے مدنی نے کہا 2 وزیر میرے آسمان پہ ہیں، 2 وزیر میرے زمین پر ہیں۔ حضور کون سے؟ فرمایا 2 وزیر، ایک جبرائیل دوسرا میکائیل۔ حضور زمین پہ وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ایک ابو بکر دوسرا عمر۔ یہ ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ایک مقام تھا، وہاں پہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ روتے کیوں ہیں؟ کہا رونا اس وجہ سے آ رہا ہے، کہا میری آنکھوں کے سامنے یہ پل ہے اور یہ خستہ ہو گیا تھا اور ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، روتا اس لیے ہوں کہ اگر بروز قیامت اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا عمر تمہارے دور خلافت میں، تمہارے دور حکومت میں ایک بکری پل کراس کر رہی تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بتا اس کا حساب دے۔ یہ حکمرانی کرنا آسان بات نہیں، آج کل تو آسان بات ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جب بروز قیامت پتہ چلے گا، جب حکمران کو ایک کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا یہ تیری رایا ہے، جس طرح باپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس طرح حکمران سے پوچھا جائے گا یہ جو تھے بچے یہ بھوک سے کیوں مرے ہیں، یہ جو لوگ تھے یہ بھوک سے کیوں نڈھال ہوئے ہیں۔ یہ حکمران سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے، نہ حکمرانوں کو، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر کے جو سنہری دور، کوئی 4 سال نہیں دور حکومت کی، کوئی 5 سال نہیں کی، کوئی 8 سال نہیں کی، کوئی 9 سال نہیں کی، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن حضرت عمر بیٹھے، اور اس طرح بیٹھے کہ ایک جگہ پہ ذمہ رہتے تھے غیر مسلم، اور جب ان سے نکلنے لگے وہ روئے اور کہا کہ عمر ہم سے سب کچھ لے لے، تو ہمارے اوپر حکمران رہے۔ یہ اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر فاروق، ماشاءاللہ مجھے نا پہلے کہا کہ آپ نے کہا کہ ایک 35 ہمیں آپ چھوڑ دیں، میں نے اس لیے